الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں باب العلم یعنی علم کا بیان شروع کیا گیا، اور طلب علم کی جو فضیلت ہے اور طالب علموں کی جو فضیلت ہے اس سلسلے میں حدیثوں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس موضوع کے تعلق سے دو چند روایات مزید ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، یا یہ کہہ لیجیے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. احدہما عابد، ان میں سے پہلا آدمی عبادت گزار تھا، یعنی بہت عبادت کرنے والا تھا. والآخر عالم، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ عالم تھا، دین اور شریعت کا جانکار تھا. یعنی پہلا جو شخص تھا عبادت گزار تھا، اور عبادت گزار کے بالمقابل عالم کو لایا گیا. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ پہلا شخص جو عبادت گزار ہے وہ بغیر علم کے عبادت کر رہا تھا، یعنی عبادت خوب کرتا تھا لیکن اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے حساب سے. تو پہلا آدمی عبادت گزار بہت زیادہ تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت روزے رکھتا تھا، دعوت اللہ میں نکلتا تھا، فی سبیل اللہ بہت کام کرتا تھا، لیکن اس کے تمام اعمال اور تمام عبادات کی بنیاد علم نہیں ہوتی تھی. جبکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ عالم تھا، اور عالم اپنے علم کے مطابق علم کی روشنی میں وہ عمل کرتا ہے، عبادات کو انجام دیتا ہے. تو ان دونوں قسم کے لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا. فقال علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. کہا کہ یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں، ان دونوں کا اگر تم مقابلہ کرنا چاہو تو دیکھ لو کہ میری فضیلت جس طریقے سے تم لوگوں کے اوپر ہے، تم تمام لوگوں میں میرا کوئی مقابلہ نہیں. تمام انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ ہے نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں بھی اتفاقی اور اجماعی طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے افضل ہے، یعنی افضل ہے، سب سے بہتر ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ویسے ہی ان دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں. جس طریقے پر میری فضیلت تمہارے اوپر ہے کہ میں افضل ہوں اور تم مفضول ہو، ویسے ہی عالم کی فضیلت صرف عبادت گزار بندے کے اوپر ہے، یعنی جو صرف عبادت کرتا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس. تو اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ویسے ہی ہے جس طریقے پر میری فضیلت تمہارے درمیان ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے اور زمینوں اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں، یہ تمام کی تمام مخلوقات مل کر کے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ رب العالمین درود بھیجتا ہے. اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یصلی، کہ اللہ رب العالمین معلم الناس جو ہوتا ہے، لوگوں کو سکھانے والا جو ہوتا ہے، دین سکھلانے والا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے.
تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کا تذکرہ اپنے جو مقرب فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے قریب رہنے والے، جس کو ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے، ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے، وہاں بہت خاص چنندہ سلیکٹڈ فرشتے رہتے ہیں، تو ان فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین لوگوں کو دین سکھلانے والے کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یعنی ملأ اعلیٰ میں ان مقرب فرشتوں کے درمیان اس بندے کی تعریف کرنا، اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا بھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی تعریف ملأ اعلیٰ میں فرشتوں، مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور اس کے علاوہ فرشتے ہوں اور دیگر مخلوقات ہوں، ان کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی درود بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اور زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اور مچھلیاں، یہ سب اس انسان پر، اللہ کے اس بندے پر جو لوگوں کے درمیان خیر اور بھلائی اور دین اور شریعت کے سکھانے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو عبادات کے طریقے بتاتا ہے، حلال اور حرام ان کے سامنے واضح کرتا ہے، تو ایسے بندے پر اللہ رب العالمین درود بھیجتا ہے، یعنی ایسے بندے کی تعریف اللہ رب العالمین ملأ اعلیٰ میں کرتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی؟ اور باقی تمام فرشتوں سے لے کر کے ایک چونٹی تک، یہ تمام مخلوقات ایسے بندے کے لیے دن اور رات، صبح و شام 24 گھنٹے استغفار کرتے رہتے ہیں، رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اور خیر کی تعلیم کب دے گا؟ جب اس تعلیم کو، جب اس علم کو وہ حاصل کرے گا، جب وہ اس علم کو وہ حاصل کرے گا۔ لہذا ہمیں ہر وقت طلب علم کے مواقع تلاش کرتے رہنے چاہیے، اور جب کبھی علم کی مجلس لگے تو اس مجلس میں حاضر ہونے کے لیے سبقت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم پر خود عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان ہماری تعریف کرے گا، ہماری تعریف کرے گا، ہمارا ذکر خیر کرے گا، اور تمام مخلوقات ہمارے لیے استغفار کرتی رہیں گی۔ یعنی جو لوگوں کو سکھانے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو تعلیم دینے والا ہوتا ہے، اس سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا، لغزشیں اس سے بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی مخلوقات کو اس کی لغزشوں کی مغفرت کے لیے لگا دیا ہے۔ یہ شرف اور یہ فضیلت صرف معلم الناس، یعنی لوگوں کو سکھلانے والے، لوگوں کو تعلیم دینے والے عالم کے نصیب میں آئی ہے، اس لیے یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اس کے بعد ایک روایت، یہ تو دوسری جو آئی ہے، یہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مروی ہے، جس کے امام طبرانی وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ کے بازار سے گزرے تو وہاں ذرا رک گئے، ٹھہر گئے، اور بازار والوں کو آواز دی، یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے، کس چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ قالوا وما ذاک یا ابا ہریرہ، تو بازار والوں نے کہا کہ کس چیز سے، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو، بات سمجھ میں نہیں ہے؟ قال، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہاہنا، ارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی بات کر رہا ہوں، آپ کے طریقے کی بات کر رہا ہوں جو تقسیم ہو رہی ہے، اور تم یہاں ہو بازار میں۔ الا تذهبون فتأخذون نصیبکم منہ، کیا تم جا کر کے اپنا حصہ اللہ کے رسول کے میراث میں سے نہیں لوگے؟ یعنی اللہ کے نبی کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، اللہ کے رسول کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اپنا حصہ لے کر کے آؤ۔ قالوا وأين هو، تو بازار والوں نے کہا، مارکیٹ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کہاں اللہ کے رسول کی جائیداد کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ قال فی المسجد،
کہا کہ مسجد میں تقسیم ہو رہی، جاؤ مسجد نبوی جو ہے یہاں اللہ کے رسول کی میراث آپ کی جائیداد تقسیم ہو رہی۔ فخرجوا سراعا، تو جلدی بھاگ کر کے وہ لوگ نکلے، بازار چھوڑ دیا انہوں نے، مسجد کی طرف بھاگے۔ ووقف ابو ہریرہ لهم حتى رجعوا، اور حضرت ابو ہریرہ انہوں نے ان تمام بازار والوں کو شوق دلا دیا، تمام بازار والے بازار چھوڑ کر مسجد چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ بازار میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب مسجد سے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے فقال لهم، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے پوچھا ما لکم، کیا بات ہے، ابھی گئے واپس آ گئے، کیا مسئلہ ہوا؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا یا ابا ہریرہ قد اتینا المسجد، ابو ہریرہ ہم تو مسجد آئے تھے، فدخلنا فیہ، ہم مسجد کے اندر داخل بھی ہوئے، فلم نر فیہ شیئا یقسم، تو ہم نے کسی چیز کو تقسیم ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، وہاں کچھ تو نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول کی جائیداد تقسیم ہو رہی، ہم نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھی جو تقسیم کی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی۔ فقال لهم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو کہا، ان کو جواب دیا وما رأيتم في المسجد احدا، کیا تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ قالوا بلا، کہا ہاں ہم نے مسجد میں تو دیکھا ہے۔ رأينا قوما يصلون، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے، وقوما يقرؤون القرآن، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو حلال اور حرام پر ڈسکشن کر رہے تھے بیٹھ کر کے، کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، اس کی کیا دلائل ہیں، قرآن کریم کی کون آیت کس بات پر دلالت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کس چیز کو حلال اور حرام کہا گیا ہے۔ فقال لهم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ویحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لوگ بیٹھ کر کے علم، شرعی علم کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کتاب و سنت کی جو مجلس ان کی لگی ہوئی تھی، یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اللہ کے رسول کی جائیداد مال کوڑی پیسہ نہیں ہے، زمین جائیداد یہ نہیں ہے، بلڈنگیں نہیں ہیں اور باغات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اللہ کے رسول کا علم ہے، وہ نبوی علم ہے، وہ الہی علم ہے جو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ نے امت تک، اپنے صحابہ کرام تک پہنچا دیا۔ تو یہ علم، یہ اللہ کے رسول کی میراث ہے، یہ اللہ کے رسول کی جائیداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارثین ہوتے ہیں، جائیداد لینے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں ہو، تو ہمیں طلب علم کے راستے میں نکلنا پڑے، اور علم حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ملے، آپ کے شہر میں کوئی بھی عالم آئے، علم کی کوئی مجلس لگے، شریعت کے سیکھنے سکھانے کی کوئی مجلس لگے، کہیں بھی لگے، چاہے آپ کے علاقے میں لگے، علاقے سے تھوڑی سی دوری پر کہیں دوسری جگہ لگے، کوئی عالم آئے اور ان کا درس کہیں ہونے والا ہو، تو آپ ضرور جائیں، ضرور اس میں شامل ہوں۔ اور شامل ہونے کے بہت سارے فوائد جس کا بیان ہو چکا، بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ اگر کچھ نہ بھی سمجھیں تو بھی آپ کو بہت ساری فضیلتیں، اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس کا بیان پچھلے دروس میں گزر چکا ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے کچھ لے لیا، کچھ علم آپ کو آ گیا، کوئی بات آپ نے سیکھ لی، تو یہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو سکھانا شروع کیا، آگے ہم نے جو سنا، کسی ایک مسئلے پر ہم نے کسی عالم سے کوئی رہنمائی سن لی، کوئی رہنمائی ہم نے سن لی، کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہم نے سیکھ لیا اور ہم نے اس پر عمل کیا اور اس مسئلے کو ہم نے اپنے بھائی دوست کو بتلایا، تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو مغفرت کرنے کے لیے لگا رکھا ہے۔ اس لیے طلب علم کے کسی موقع کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اس کے بعد یہ آخری اس باب میں حدیث تھی، اس کے بعد انہوں نے جو باب العلم ہی میں، علم ہی کے تحت الگ الگ عنوانات قائم کیے ہیں۔ تو ابھی یہ علم کی فضیلت پر بات چل رہی تھی، اب جو چیپٹر ہے، یہ عنوان ہے، وہ ہے الترغیب فی الرحلہ فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے پر شوق دلانے والی اور ابھارنے والی حدیثیں۔ طلب علم کے لیے سفر کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے، دیکھیے علم حاصل کرنے کا راستہ بہت آسان راستہ نہیں، بہت آسان راستہ نہیں۔ آج اتنی ساری آسانیاں ہیں، اس کے باوجود علم کا راستہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیے، ذرا غور کیجیے، آپ کو کلکتے میں انجینئرس گلی گلی محلے محلے ملیں گے،
ڈاکٹرز کی تعداد بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تجارت کرنے والے تاجروں کی تعداد بھی ہے، مارکیٹ پورا بھرا ہوا ہے۔ الگ الگ جو پیشے ہیں، ہر پیشے کے افراد آپ کو ملیں گے، کامیاب لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن ذرا گن کر کے دیکھیے کتنے حفاظ ہیں، کتنے علماء ہیں، کلکتہ شہر کے کتنے علماء ہیں۔ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں جتنے علماء ہیں عام طور سے وہ دوسرے شہر سے آئے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں، دوسرے صوبے سے آئے ہیں، دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہیں۔ کولکاتہ کے علماء کتنے، یہاں کے رہنے والے جو بس گئے یہاں، جن کی پیدائش یہاں ہوئی ہے، ان میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا۔ تو علم حاصل کرنا اور علم کا راستہ آج بھی مشقت بھرا ہے، البتہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، علم کے لیے، شرعی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا۔ آپ اگر اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد بھی آتے ہیں سیکھنے کے لیے تو یہ بھی علم کے راستے میں آپ کا سفر کرنا، آپ کا چلنا قرار پاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ، بلکہ صحابہ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں علم حاصل کرنے کا موقع ملتا تو فوراً اس کی جانب سفر کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ دیکھیے سورۃ الکہف پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی مرسل ہیں، کتاب دی گئی ہے ان کو، اور اپنے قوم کے کمانڈر ہیں۔ معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام کے پاس ایک اور کوئی اللہ کا علم، اللہ کی جانب سے عطا کردہ علم موجود ہے۔ فوراً رخت سفر باندھا اور خضر علیہ السلام کی جانب انہوں نے سفر کیا، اور وہاں جا کر کے آگے جو تفصیلات ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اپنے آپ کو اپنی یعنی ایک خاص وقت علم حاصل کرنے کے لیے دینا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور تبھی علم آتا ہے۔ جب تک آپ علم کو اپنا سب کچھ نہیں دیں گے تب تک علم آپ کو تھوڑا سا بھی نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے تو تھوڑا سا علم آپ کو آئے گا، تھوڑا سا علم آئے گا۔ بہت سارا علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری زندگیاں لگانی ہوں گی جو ہمارے پاس نہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طالب علم اگر آتا، کوئی صحابی آتے اور وہ اپنا مقصد یہ بتلاتے کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، جو شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے، جس دین کو لے کر کے آپ آئے ہیں میں اس کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے، اور نہ صرف یہ کہ خوش ہوتے بلکہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا، حضرت صفوان نے کہا، یا رسول اللہ جئتک اطلب العلم، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو خوش آمدید، طالب علم کا استقبال۔ ان طالب العلم تحفه الملائکۃ باجنحتها، طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ثم يركب بعضهم بعضا، پھر وہ فرشتے ایک کے اوپر ایک چڑھتے ہیں۔ حتى يبلغوا السماء الدنيا، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک ان کی لمبائی پہنچ جاتی ہے۔ من محبتهم لما يطلب، وہ صرف اور صرف یہ کام صرف اور صرف اس طالب علم کی محبت میں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین کام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی ہیں جابر بن عبداللہ، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی تمام حدیثیں ایک ہی صحابی کے پاس ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں اس وقت کچھ صحابہ حاضر رہتے، کچھ غائب رہتے، کچھ نہیں کہیں اور رہتے۔ تو ایک حدیث جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس یا انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹلی سنی ہے اور حضرت جابر نے نہیں سنی تھی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، فوراً ایک سواری خریدی انہوں نے، اور اس سواری پر بیٹھ کر کے 1 مہینے کا سفر کیا۔ یعنی وہ صحابی جو دوسرے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹلی حدیث سنی ہے، تو وہ 1 مہینے کے ڈسٹینس پہ کسی دوسرے جگہ اور کسی دوسرے علاقے میں رہتے تھے، دوسرے شہر میں رہتے تھے۔
یعنی یہ بہت بعد کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کی وفات کی بہت بعد کا واقعہ ہے۔ تو 1 مہینے کا سفر انہوں نے سواری پر بیٹھ کر کے کیا، یعنی بڑا لمبا سفر تھا، حتی وصل الى عبداللہ بن انیس، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا حدیث بلغنی انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سنا ہے۔ خشیت ان تموت قبل ان اسمعه منک، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ سے وہ حدیث میں سننے سے پہلے، میں آپ سے وہ حدیث سنوں اس سے پہلے کہیں آپ کی وفات نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے ایک دم ارجنٹ بیسس پہ یہ سواری خریدی اور 1 مہینے کا سفر کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے فوراً مجھے سنا دیجیے۔ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر انہوں نے کیا، صحابی 1 حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو امام احمد رحمہ اللہ ہیں، امام بخاری ہیں، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی، امام احمد رحمہ اللہ، احمد بن حنبل، انہوں نے شادی کی 40 سال کی عمر میں۔ کیوں 40 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی؟ کیوں 40 سال تک وہ علماء کا چکر لگاتے تھے، 40 سال گھوم گھوم کر انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور اسی میں ان کو تاخیر ہو گئی شادی کرنے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بیٹے عطا کیے ہیں، 2 بیٹے ان کے ہیں، ایک عبداللہ ہے اور ایک صالح، اور دونوں بڑے عالم بنے اور انہوں نے کتابیں لکھی، اور امام احمد رحمہ اللہ کے فتاوے کو بعض حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ جمع بھی کیا۔ بہرحال تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 40 سال کے بعد شادی کی۔ 40 سال تک وہ جو علماء ان کے زمانے میں تھے الگ الگ علاقوں میں، وہ ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس بیٹھتے اور علم حاصل کرتے۔ ایک لمبا عرصہ، 40 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث کی جو کتاب تصنیف کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسند الامام احمد، مسند امام احمد۔ یہ کتاب مسند امام احمد حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب آج تک لکھی نہیں گئی۔ انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، حدیث کا انسائکلوپیڈیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حدیثوں کو یاد کیا اور پھر اس کے بعد اس کو مسند امام احمد کی شکل میں امت کے سامنے پیش کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری لکھی تو صحیح بخاری لکھ کر کے انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا کہ ذرا چیک کر لیجیے، یہ وہ امام احمد ہے۔ تو یہ امام کیسے بنے اور اتنا بڑا مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ طلب علم میں نکلنے کی وجہ سے۔ جہاں جہاں علماء موجود ہوتے یہ وہاں سفر کر کے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے اور علم حاصل کرتے۔ آج تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ علماء ہمارے شہر میں آتے ہیں، ہم نہیں جاتے ان کے پاس، حالانکہ ہمیں جانا چاہیے۔ آس پاس میں کہیں موقع ملے، کوئی بڑے عالم آنے والے، اچھے عالم آنے والے، اور آپ کے پاس آسانی ہے، سفر کر کے جائیے۔ وہ سفر آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، برباد نہیں جائے گا، بلکہ اس سفر میں وہ سفر آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا، جیسے کہ حدیث آئی ہے۔ اور بعض سلف کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے طلب علم میں پیدل چل کر کے جتنی مسافت انہوں نے طے کی ہے، ڈسٹینس جتنا انہوں نے طے کیا ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا گیا۔ تو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ تقریباً جو ہے 5000 میٹر تقریباً، یا 5000 کلومیٹر وہ اتنی مسافت ہوتی ہے۔ پیدل چل کر کے انہوں نے طلب علم کے لیے کوشش کی اور وہ سفر کرتے رہے، علم کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد امت تک اس علم کو آگے پہنچایا۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ان احادیث پر ہم ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور علم حاصل کرنے کی ہمیں بڑی ضرورت بھی ہے، اور علم کے راستے میں نکلنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ سلف اعظام کا یہ طریقہ ہے۔ لہذا جب کبھی آپ کو موقع ملے علم حاصل کرنے کا، علم کے راستے میں نکلنے کا، یا علم سیکھنے کے لیے
آپ کے یہاں کوئی مجلس لگے تو اس موقع کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دیجیے، خاص کر کے اگر بڑے علماء آپ کے شہر میں آتے ہیں یا آپ کو کہیں جانے کا موقع ملتا ہے تو ایسے موقع کو انسان کو چاہیے کہ ہرگز نہ گنوائیں، بلکہ ان موقعوں کو غنیمت جانیں اور فضیلت سمجھے اپنے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سینکڑوں کروڑوں لوگوں میں چند لوگوں کو منتخب کیا ہے، ہمیں توفیق دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم اور آپ یا علماء کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں یا ہمارے یہاں علماء تشریف لاتے ہیں یا ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، طلب علم کے موقعوں کو ہمیں غنیمت جاننے کی توفیق بخشے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔